خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 13واں باب 22ویں آیت سے۔ ان دنوں میں یسوع یروشلم جاتے ہوئے شہر شہر اور گاؤں گاؤں جا کر تعلیم دیتا تھا، اور کسی نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے ان سے کہا کہ جاں فشانی کرو کہ تم تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے کوشش کریں گے کہ داخل ہوں، مگر ہو نہ سکیں گے۔ جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو تو باہر کھڑے ہو کر یوں کہتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کرو کہ اے خداوند، ہمارے لیے کھول دے، اور وہ جواب دے کر تم سے کہے گا کہ میں تم کو نہیں جانتا، تم کہاں کے ہو؟ تب تم کہنے لگو گے کہ ہم نے تیرے حضور میں کھایا پیا اور تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی۔ لیکن وہ تم سے کہے گا، میں تم کو نہیں پہچانتا، تم کہاں کے ہو؟ اے سارے بدکردارو، میرے پاس سے دور ہو جاؤ، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، جب ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے، اور مشرق، مغرب، شمال، جنوب سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ اور دیکھو، بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے، اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جیسا کہ تعارف میں آپ نے سنا ہے کہ آج ہم سال کے دوران 21ویں عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی تلاوتیں ہمیں خدا کی نجات کے بارے میں بتاتی ہیں، اس کے جلال کے بارے میں بتاتی ہیں، لیکن اس کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے، جب بھی کوئی گول ہم اپنی زندگی میں سیٹ کرتے ہیں، اسے اچیو کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی لائحہ عمل بناتے ہیں۔ تو آج کی ان تلاوتوں کے اندر اسی بات پر زور دیا گیا ہے۔ خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ میری نجات عالمگیر نجات ہے، میری نجات سب حاصل کر سکتے ہیں، میرے جلال میں سب شامل ہو سکتے ہیں، میری بادشاہت سب کے لیے ہے، لیکن کسی چیز کو بھی حاصل کرنے کے لیے چند اصول ضرور ہوتے ہیں، اور انہی کو اپنا کر ہی ہم اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں۔ یسوع کی دعوت عام ہے، وہ سب کو ہی دعوت دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کرتا ہے کہ تربیت کرتا ہے۔ آج کی پاک انجیل میں بیان کیا گیا ہے
کہ وہ گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر تعلیم دیتا تھا۔ آج کی پہلی تلاوت جو اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے آپ نے سنی ہے، اس میں ایک دعوت عام ہے کہ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ وہ میری بادشاہی کے وارث بنیں، میری نجات کو حاصل کریں، میری بادشاہت میں داخل ہوں۔ لیکن پاک انجیل کے اندر بتایا گیا ہے کہ تنگ دروازہ ہے، جاں فشانی کرنی ہے۔ آج کل ہم سیلف ڈسپلن کی بات کرتے ہیں، یہ زندگی میں بہت ضروری ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اصول واضح نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے، وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ ہمیشہ دوڑ میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اپنے آپ کی تربیت کرنا، اپنے آپ کو بہتر بنانا اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی مشق کرنا، جس طرح ہم عام زندگی کے اندر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ سازی کرتے ہیں، حکمت عملی بناتے ہیں اور اس پر پھر عمل بھی کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے آورز اسٹڈی کرنی ہے، محنت کرنی ہے تاکہ ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ ایتھلیٹس جو ہیں وہ دوڑ لگاتے ہیں، اپنے وجود کو مضبوط کرتے ہیں، اپنے بدن کو بہتر بناتے ہیں، اب سانس کی مشقیں کرتے ہیں تاکہ مقابلے کے دن وہ جیت سکیں۔ اسی طرح روحانی زندگی کے اندر بھی ایک ڈسپلن ضروری ہے۔ اس بادشاہت کے وارث تو بننا ہے، دعوت تو مل گئی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ کیا نجات حاصل کرنے والے تھوڑے ہیں؟ لیکن خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جاں فشانی کرو کہ تم تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے کوشش کریں گے کہ داخل ہوں مگر ہو نہ سکیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس تنگ دروازے میں سے گزارنے کے لیے کوئی مشق نہیں کی، کوئی اصول واضح نہیں کیے، کوئی اپنی زندگی کے اندر بہتری پیدا نہیں کی۔ تو خداوند یسوع مسیح گاؤں گاؤں جا کر، شہر شہر جا کر تعلیم دیتے تھے۔ جب پھر کچھ بہتر حالات ہوئے تو پھر چرچز بنے۔ آج ہم سب بھی روحانی مشق حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، سیلف ڈسپلن کے لیے آئے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، یسوع کی باتوں کو سنیں اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہم تنگ دروازے میں سے گزر سکیں۔ تنگ دروازے میں گزرنا ایک مشکل عمل ہے۔ جب ہم بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو پھر ہم اس دروازے میں سے نہیں گزر سکتے۔ اس دور کے اندر شہر جو تھے وہ فصیلوں کے اندر ہوتے تھے، دیواروں کے اندر ہوتے تھے۔ یروشلم کے اندر بھی اسی طرح تھا، اور ایک چھوٹا دروازہ انہوں نے رکھا ہوتا تھا جس میں سے وہ لوگ گزرتے تھے۔ تو یہاں پر جب آپ گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے سر پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے گناہوں کا، تو پھر ہم اس دروازے میں سے نہیں گزر سکتے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ اتارنا ہوگا، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو خالی کرنا ہوگا۔ پرائڈ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، نفرت ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس تنگ دروازے میں سے گزرنے کے لیے ہم سب کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے، جب تک ہم اپنے آپ کو ایک ڈسپلنری طریقے سے، روحانی طریقے سے مشق کو حاصل کر کے، تعلیم کو حاصل کر کے
اس تنگ دروازے میں گزرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے تو اس وقت تک ہم گزر نہیں سکتے، اس وقت تک ہم خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں بن سکتے، اس وقت تک ہم خدا کے فرزند نہیں بن سکتے۔ تو آج خداوند یسوع المسیح واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ جب گھر کا مالک دروازہ بند کر دیتا ہے اور پھر ہم جب اس کو کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا، اور یہ لمحہ بڑا دکھ والا ہوتا ہے، کربناک ہوتا ہے جب آپ کسی کے گھر میں جائیں اور وہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے۔ یہ لمحہ انتہائی دکھ کا ہے، کربناک ہے، شرمندگی کا ہے۔ تو اس خفت کو، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیں پہلے سے اپنے آپ کی تربیت کرنی ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ تب تم کہنے لگو گے ہم نے تیرے حضور میں کھایا پیا اور تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی۔ لیکن وہ تم سے کہے گا کہ میں تم کو نہیں پہچانتا۔ جب اس نے ساری تعلیم دی تو کیا آپ نے اس پر عمل کیا؟ کیا آپ خداوند کے قریب آئے؟ کیا آپ نے خداوند کے ساتھ وفاداری دکھائی؟ کیا آپ نے خداوند کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ کیا آپ نے ان حکموں کو مانا؟ کیا ان احکامات کی پابندی کی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ایکسکیوز ہوگا، اور بہت دفعہ ہم اس ایکسکیوز کو بہت دفعہ یوز کرتے ہیں عام زندگی کے اندر بھی، کہ ہم وہ ہیں، ہمارا آپ سے یہ رشتہ ہے، ہم ادھر سے آئے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں۔ جب ہم اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کے ایکسکیوزز، اس طرح کی لپٹی باتیں ہم دوسروں کے سامنے کرتے ہیں کہ ہم تیرے خیر خواہ ہیں، ہم تجھے جانتے ہیں، ہم نے تیرے ساتھ کھایا پیا ہے، تو ہمارے ساتھ رہا ہے، تو ہمارے گھر آیا تھا، تو ہماری تعلیم دیتا تھا۔ تو یہ سارے ایکسکیوزز جو ہیں خدا ریجیکٹ کر دے گا، رد کر دے گا اور کہے گا کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ تو یہ جملہ نہ سننے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، اپنی مسیحی زندگی کو دیکھنا ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کو دیکھنا ہے، اپنے دین کو دیکھنا ہے، اپنے مذہب کی باتوں کو دیکھنا ہے، ہماری موریلٹی کیا ہے، ہماری اخلاقیات کیا ہے۔ تو جب تک ہم ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے تو اس وقت تک ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آج خداوند یسوع المسیح واضح طور پر کہتے ہیں کہ وہ جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے، اور جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے۔ تو جب ہم خدا کی تعلیم کو، اس کی تربیت کو، اس کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، بے شک ہم نے دیر سے شروع کیا ہے، بے شک ہم نے احساس ہو گیا کہ اب مجھے کچھ کرنا ہے، میں نے خدا کی بادشاہی کا وارث بننا ہے، میں نے اپنے آپ کو ڈسپلن میں لانا ہے، میرا مذہب مجھ سے کیا توقع رکھتا ہے، میرا خداوند مجھ سے کیا توقع رکھتا ہے۔ تو بے شک دیر کے بعد ہی، لیکن جب آپ دلی طور پر، کلی طور پر، فلی طور پر اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیں گے، اس کی باتوں کو ماننا شروع کر دیں گے، تو یقیناً شاید آپ ان میں سے ہوں جو اول ہو جائیں گے، اور جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے۔ تو آج کا کلام ہم سب کو اپنی تربیت کرنے کی بات کرتا ہے، سیلف ڈسپلن کی بات کرتا ہے، اور اپنے دین اور مذہب کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی بات کرتا ہے، تاکہ ہم
جہاں پر آتے ہیں تو یہ بھی ایک تربیت ہوتی ہے۔ جب ہر سنڈے آپ آتے ہیں تو خدا کا کلام کوئی نہ کوئی بات آپ کی زندگی کا حصہ بنتی ہے، خدا آپ کے دلوں کو ٹچ کرتا ہے، خدا آپ کو اپنے پیغام کے ذریعے کچھ نہ کچھ ضرور بتاتا ہے۔ تو جو لوگ یہاں سے کچھ لے کر جاتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اول ہو جائیں گے، جو پہلے بن جائیں گے، جو بہتر ہو جائیں گے، جن کے لیے وہ تنگ دروازہ جو ہے وہ تنگ نہیں رہے گا، بلکہ وہ آسانی سے اس میں سے گزر کر خدا کے جلال کو دیکھیں گے، خدا کا دیدار کریں گے اور خدا کی بادشاہی کے وارث بنیں گے۔ تو خدا ہم سب کو روحانی ڈسپلن سکھائے اور ہم ہمیشہ خدا کے پاک کلام سے سیکھتے سیکھتے ایک بہتر مسیحی مومن بن جائیں اور جانفشانی کرنا شروع کر دیں، تربیت حاصل کرنا شروع کر دیں، اور جب خداوند یسوع المسیح آئے تو وہ ہمیں مبارک ٹھہرائے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ خدا آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔